بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج میں جو بات بتانے لگا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے عمران خان کو اگر سزا ہوتی ہے تو کیا اس کا مذاکرات پہ اثر پڑے گا؟ اگر پڑے گا تو کتنا پڑے گا؟ یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو بتانی ہے، اور ایک میں نے بڑا اچھا سا اس پہ اسکرپٹ لکھا ہے تاکہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسکرپٹ میں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو پھر مذاکرات پہ کیا اثرات ہوں گے، اور اگر سزا نہیں بھی ہوتی تو یعنی کہ اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر کیا عمران خان صاحب باہر نکلیں گے یا نہیں؟ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتانی ہیں، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پر جناب ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کا 190 ملین پاؤنڈ کا جناب جو یہ فیصلہ ہے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا پٹیالہ جیل میں یہ فیصلہ سنائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک طرف جو کئی سینئر سیاستدان بھی ہیں وہ کوئی اور بات کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں جناب وہ بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں۔ فیصل واڈا کہہ رہ چکے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان کو ضرور سزا ہوگی، تو دوسری طرف حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ کام ادھر ہو رہا ہے، تو اس لیے مذاکرات وہ کہتے ہیں چلنے ہیں چاہے سزا ہوئے یا نہ ہوئے۔ اچھا، دوسرا یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا پہلے کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا ضرور ہوگی، تو دوسری طرف حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جناب کتنے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایاز صادق نے کہا تھا کہ تمام اراکین میں پارلیمنٹ کے لیے میرے دفتر کے دروازے جناب 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ عمران خان کو جو قید ہے اس پہ قید میں رکھنے والے جو سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عمران خان کو اگر القادر ٹرسٹ کیس سے بری بھی کر دیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رہائی ممکن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ تاثر مزید جنم لے گا کہ عمران خان کو بے قصور جیل میں رکھا ہوا، یہ تاثر بالکل آئے گا۔ جس طرح کے پارٹی رہنما اور کارکن کہتے ہیں کہ ان کے لیڈر جو ہیں جناب عمران خان بے گناہ ہیں، اگر کل یعنی کہ آج اگر یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آ جاتا تو عمران خان کو قید میں رکھنے پر سوالات اٹھائے جائیں گے، اور اگر فیصلہ ویسے خلاف آتا تو پھر تو انہوں نے رہنا ہی رہنا ہے، پھر تو بات وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، اس پہ مختلف جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کا جو اوپینین ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ حکومت بھی مذاکرات چاہتی ہے اور پی ٹی آئی بھی مذاکرات چاہتی ہے۔ اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف بھی آ جائے تو مذاکرات کچھ تیزی سے آگے بڑھ سکیں گے، لیکن اگر فیصلہ خلاف آئے تو کچھ تلخی بڑھ سکتی ہے، لیکن فریقین مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ عمران خان کی جو مشکلات ہیں کیا وہ مزید بڑھ جائیں گی؟ اس حوالے سے جو گفتگو ہے نا وہ بھی مختلف لوگوں نے کی ہے، اس میں کرکس نکالا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا آپ کے سامنے پیش کیا جائے جناب تجزیہ کہ اس میں سارے لوگوں کی جو اپینین ہے نا وہ بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی جناب آج جو ہے اس کی عمران خان صاحب کا فیصلہ ہونا ہے کہ انہوں نے سزا ہونی ہے یا بری ہوتے ہیں وہ۔ تو عمران خان صاحب القادر کیس میں اگر سزا ہو جاتی ہے تو عمران خان کوئی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی، لیکن اگر ان کو اس کیس سے بری کر دیا جاتا ہے تو عمران خان کی رہائی آئندہ چند روز میں بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک نیریٹو ہے جو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت صرف یہی ایک خاص کیس ہے جس میں عمران خان قید ہے، دیگر کیسز میں یا تو عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے یا پھر ان کو اس پہ ضمانت مل چکی ہے۔ ایک تو یہ بات جو میں نے آپ کو دینی تھی بتا۔ اچھا، دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی کسی ملزم کو کسی کیس سے بری کیا جاتا ہے تو اس کے روبکار جاری کرتے وقت اس میں آخر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر کسی اور مقدمے میں ملزم مطلوب نہیں ہے یا گرفتار نہیں ہے تو اسے فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔
یہ بھی بات ہے۔ اور عدالت کی جانب سے حکومت پاکستان سے تعلق رکھنے والے وکلاء جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے بہت کمزور ہے، عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی یا ان کو بری کیا جائے گا، تو ایسا لگتا ہے کہ جناب کیس اختیارات سے تجاوز کرنے کا بھی معاملہ ہے، یعنی کہ میرے خیال میں اس کیس میں اختیارات جو ہے نا وہ تجاوز کرنے کا معاملہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے اختیارات کا تجاوز کیا کیونکہ وہ وزیر اعظم بھی تھے نا۔ تو اگر یہ میرے ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو کچھ کیا وہ مجرمانہ ارادے سے شعوری طور پر کیا اور قانون کے خلاف ورزی کی گئی، لیکن پھر بھی یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے جناب، اور آج یعنی کہ فیصلہ آنے کے بعد ہی سب کچھ واضح ہوگا۔ یہ بھی ایک نیریٹو چل رہا ہے۔ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ فوری میرا نہیں خیال کہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی فوری طور پہ ممکن نہیں ہوگی۔ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے بھی آپ کو پتا کہ مقدمات زیر سماعت ہیں جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا جو حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات پر جو اکثر لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اثر کوئی نہیں پڑے گا، مذاکرات چلتے رہیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اس کیس کے فیصلے کا مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ اس کیس میں عمران خان اور جو دیگر ملزمان ہیں ان کو سزا ملنی ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو کچھ ریلیف چاہیے تو وہ مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے، میں آپ کو یہ بتا۔ اس لیے پی ٹی آئی بھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کیس کا فیصلہ مذاکرات کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ڈالے۔ یہ بات ہے اوورال جو آپ کو جناب آگاہ میں کر رہا ہوں۔ سخت نیند آئی ہوئی ہے مجھے، اور پچھلے پیر میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ فیصلہ صبح آ جانا ہے، اب نہیں رکنا فیصلہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے کہا اوورال آپ کو بتا دوں کہ اگر فیصلہ حق میں آتا ہے یا خلاف آتا ہے تو پھر جناب مذاکرات کا کیا مستقبل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، اور مجھے تو کافی آ گئی ہے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔